اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ روح کے ہم سفر کی 3rd ایپیسوڈ ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئے۔ ڈیوڈ اپنے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھی اینا کو دیکھ رہا تھا جو میکسی اور سوزین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ نے بلیک جینز کے ساتھ ریڈ کلر کی ہائی نیک پہن رکھی تھی اور اس پر بلیک لیدر کی جیکٹ اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ خاموشی سے اینا کو دیکھ رہا تھا۔ اینا نے جیسے ہی بے دھیانی میں اپنی نظریں اٹھائیں تو اچانک اس کی نظر ڈیوڈ پر پڑ گئی۔ ڈیوڈ نے ہلکی سی نظروں کی جنبش سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اینا نے میکسی اور سوزن کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گھٹنوں تک آتی پرپل فراک پہنے ہوئے تھی اور اس کے لمبے بالوں میں پرپل ہیئر بینڈ لگا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈیوڈ کی طرف آنے لگی۔ ڈیوڈ نے اسے اپنے پاس بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈیوڈ، تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اینا نے پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اینا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ڈیوڈ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھی لگ رہی ہو۔ اینا مسکرائی اور اپنے فراک کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں سب یہی کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تم میڈم مارگریٹ سے ملے؟ وہ تمہیں اپنے روم میں بلا رہی تھیں۔ ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں گیا تھا، وہ بائبل پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ جاؤں گا۔ اینا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ڈیوڈ تمہیں تو اب بہت مزہ آنے والا ہے۔ ڈیوڈ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیوں؟ اینا نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اب کوئی تمہیں وقت پر اٹھنے کے لیے نہیں کہے گا اور نہ ہی بار بار ڈسپلن پر چلنے کا کہے گا۔ اب تم اپنی مرضی سے سوؤ گے، اٹھو گے، کام کرو گے۔ ڈیوڈ ہلکا سا ہنسا، تمہیں لگتا ہے زندگی اتنی آسان ہو جائے گی اینا؟ اینا نے معصومیت سے کہا، کیوں نہیں؟ ڈیوڈ نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اب گھر نہیں ہوگا، اپنے کھانے کے لیے مجھے خود کمانا ہوگا، اپنی پڑھائی کے لیے محنت کرنی ہوگی، اب شاید پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں ہوں۔ اوہ، کچھ سمجھی میری پیاری لٹل اینا؟ لٹل اینا نہیں ہوں میں ڈیوڈ۔ ڈیوڈ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اچھا تو پھر کون ہو؟ بڑی ہو گئی ہوں میں، اینا نے فخر سے کہا۔ ڈیوڈ ہنس دیا، اچھا تو اینا بڑی ہو گئی ہے؟ اینا نے فوراً کہا، ہاں، اور تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے؟ کیا میں کوئی چھوٹی بچی ہوں؟ ڈیوڈ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ڈیوڈ نے اینا کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے چہرے پہ آتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ اینا، میرے جانے کے بعد تم مجھے کتنا یاد کرو گی؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں تمہیں کیسے بھولوں گی ڈیوڈ؟ اس کی آواز بھرا گئی، تم تو ہمیشہ سب سے زیادہ میرا خیال رکھتے تھے، تم اپنے حصے کی چیزیں بھی مجھے دے دیتے تھے، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ ڈیوڈ نے اینا کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اینا نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا، لیکن تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ ڈیوڈ نے مسکرا کر کہا، وہی جو میں کروں گا، اپنی یادوں کو سنبھال کے رکھیں گے۔ اینا نے ہلکی سی ناراضی سے کہا، تم پھر بڑے لوگوں والی باتیں کرنے لگے؟ ڈیوڈ ہنس پڑا، اور تم پھر وہی لٹل اینا والی باتیں کرنے لگی؟ اینا نے فوراً کہا، میں لٹل اینا نہیں ہوں۔ اچھا مان لیا، اینا بڑی ہو گئی ہے۔ ڈیوڈ وہاں جا کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ ڈیوڈ نے فوراً جواب دیا، پاگل ہو کیا؟ اینا نے ہنستے ہوئے کہا، جب تم وہاں جا کر بڑے آدمی بن جاؤ گے اور کوئی تم سے پوچھے گا کہ کیا تم کسی اینا کو جانتے ہو، اور تم سوچ کر کہو گے، نہیں میں تو نہیں جانتا کسی اینا کو، تو کیا تم ایسا کرو گے؟ ڈیوڈ نے بڑی غور سے اینا کو اداس چہرہ دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، اینا، اس دنیا میں تم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو میں میڈم مارگریٹ اور مسٹر اینڈرسن سے اجازت لے کر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ رہو گی۔
ڈیوڈ کی بات سن کر اینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم مسٹر پیٹر کو جانتے ہو نا، جن کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور وہ ہمارے آرفنیج میں ڈونیشن دینے آتے ہیں۔ جب آخری بار ان کی بیٹی کی برتھ ڈے پر انہوں نے ہم سب کو بلایا تھا تب میں نے ان کا محل جیسا گھر دیکھا تھا۔ اینا نے معصومیت سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور کہا، ڈیوڈ مجھے بھی ایسا گھر چاہیے۔ ہوا کے زور پر اینا کے اڑتے بالوں کو ڈیوڈ نے بڑی محبت سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اینا، مسٹر پیٹر ہمارے ملک کے بہت بڑے رئیس ہیں، میں اتنا بڑا گھر نہیں بنا سکتا۔ ہاں لیکن تم ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہو گی، ہم چھوٹے گھر میں بھی خوش رہیں گے۔ اینا وقفے سے اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اینا تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں جنگ پر جا رہا ہوں اور واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ دیکھو اتنا رو گی نا تو تمہاری ناک بہنا شروع ہو جائے گی۔ اینا نے غصے سے ڈیوڈ کے بازو پر ایک مکہ مارا اور غصے سے اسے گھورنے لگی۔ ڈیوڈ تم مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع مت چھوڑنا، اینا نے مصنوعی غصے سے ڈیوڈ کو کہا۔ ڈیوڈ نے بہت آہستہ سے کہا، میں تمہیں پیار کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ ڈیوڈ نے اتنا آہستہ آواز میں کہا تھا مگر پھر بھی اینا نے سن لیا۔ وہ کچھ نروس سی ہو کر ڈیوڈ کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، کیا کہا تم نے ڈیوڈ؟ ڈیوڈ جو ابھی اپنی بات پر خود بھی حیران تھا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر جلدی سے بولا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اینا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، نہیں میں نے صاف سنا ہے، تم نے کچھ کہا تھا۔ ڈیوڈ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہوا چل رہی تھی، شاید تمہیں غلط سنائی دیا گیا ہو۔ اچھا تم بھی نا ہر بات پکڑ لیتی ہو۔ اینا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، تم نے کچھ کہا تھا ڈیوڈ۔ ڈیوڈ ہنس دیا اور بولا، اچھا۔ اینا نے مصنوعی غصے سے کہا، کیونکہ تمہاری بات ہمیشہ عجیب ہوتی ہے۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر سمجھ لو ڈیوڈ کی باتیں یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اینا نے آہستہ سے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا، ویسے تو اتنا شریف بنتا ہے مگر باتیں تو بس۔ لیکن اس نے اپنی بات اتنی آہستہ کہی کہ اسے لگا ڈیوڈ سن ہی نہیں پائے گا، مگر ڈیوڈ نے اس کی بات سن لی۔ ڈیوڈ نے فوراً اس کی بات سن لی اور مسکرا کر بولا، اچھا تو تم نے یہ بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں کتنا شریف ہوں؟ اینا نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا، میں نے ایسا کب کہا؟ اینا جو پہلی بار زندگی میں ڈیوڈ کی محبت بھری نگاہوں کو جھیل نہیں پا رہی تھی، اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ڈیوڈ نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ اینا کی نیلی آنکھیں ڈیوڈ کی جھیل جیسی ہری سبز آنکھوں سے ملی۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اینا نے اپنی نگاہ دوبارہ اپنے ہاتھوں پر کر لی۔ کچھ دیر کے بعد ڈیوڈ نے اینا کی طرف پھر سے اپنے ہاتھ بڑھائے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اینا کے ہاتھ کی پشت سہلانے لگا۔ اینا نے اپنا ہاتھ ڈیوڈ کے ہاتھ سے نکالنا چاہا مگر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی۔ ڈیوڈ نے اپنے دانتوں سے چاکلیٹ کا ریپر کھولا اور اپنے دانتوں سے چاکلیٹ کتر کر باقی چاکلیٹ اینا کے منہ کے قریب لے گیا۔ اینا ڈیوڈ کے اس بدلتے روپ کو دیکھ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ ڈیوڈ 18 برس کا تھا لیکن اینا صرف ابھی 14 سال کی تھی۔ شاید وہ ابھی اس احساس کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی یا شاید سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ڈیوڈ نے جب اس کی بدلتی حالت دیکھی تو فوراً وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اینا ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے، مجھے بھی میڈم مارگریٹ سے ملنا ہے۔ اینا بغیر کچھ کہے ڈیوڈ کو دیکھنے لگی۔ ڈیوڈ ایک قدم آگے آیا، اینا کو بینچ سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے بالکل سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا۔ اینا اس بدلتے انداز سے پریشان ہو رہی تھی۔ ڈیوڈ نے 2 انگلیوں سے اینا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اینا تم ایسے کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، آتا رہوں گا تم سے ملنے، ٹھیک ہے نا؟ اب مسکرا بھی دو، مائی لولی لٹل ڈال۔
کیا تمہیں میرا اس طرح بات کرنا برا لگا؟ اینا جو کچھ پریشان اور حیران سی ڈیوڈ کی باتیں سن رہی تھی کچھ گھبرا کر کہنے لگی۔ میں جاؤں؟ ڈیوڈ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اینا وہاں سے نکل کر اپنے روم میں آ گئی۔ اینا کے جانے کے بعد ڈیوڈ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا، آسمان پر جھلملاتے ستارے، برف سے ڈھکے پہاڑ اور فنچ کے چاروں اطراف پر برآمدے میں درختوں پر لگی فیری لائٹس، یہ سب ایک بے حد خوبصورت منظر بنا رہی تھی۔ ان سب کے درمیان کھڑا ڈیوڈ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اینا کے بارے میں سوچ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ منہ سے دھواں نکل کر فضا میں پھیلنے لگا۔ ڈیوڈ کو یہ احساس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اف، یہ کچی عمر کی پکی محبت۔ ڈیوڈ اس شہر میں مسرور ہوتا سر جھٹک کر میڈم مارگریٹ کے روم میں پہنچا۔ میڈم مارگریٹ جو کھڑکی پر کھڑی تھی، ان کی اسٹک وہیں دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں آتش دان کے اندر کچھ لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ کمرے کی دوسری طرف ایک صوفہ اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ کونے میں کرسمس ٹری جھلملا رہا تھا اور کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دوسرے حصے میں میڈم کا بیڈ تھا۔ ڈیوڈ نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ میڈم مارگریٹ نے مڑ کر ڈیوڈ کو دیکھا اور نہایت نرمی سے مسکرا کر کہنے لگی، او ڈیوڈ، کیسے ہو مائی سن؟ جی میں ٹھیک ہوں میم۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس عمر میں جیسی ہوتی ہے اس سے تھوڑی بہتر ہوں۔ ڈیوڈ آہستہ سے چلتا ہوا کمرے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ میڈم مارگریٹ نے ایک بڑا سا لفافہ اٹھایا اور آرام سے خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میڈم مارگریٹ نے ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانی تھی ڈیوڈ، میں نے بہت انتظار کیا ہے آج کے اس دن کا۔ جی جی میم، میں سن رہا ہوں، آپ بتائیں۔ میڈم مارگریٹ ڈیوڈ کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر گود میں رکھے لفافے میں سے ایک تصویر نکال کر ڈیوڈ کی طرف بڑھائی۔ یہ لو۔ ڈیوڈ نے تصویر کو دیکھا۔ وہ ایک 26-27 سالہ بے حد خوبصورت انگریز عورت کی تصویر تھی۔ سنہری بال کندھوں تک آتے تھے، نیلی آنکھیں اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ۔ بے شک وہ ایک نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ ڈیوڈ نے میڈم مارگریٹ کو اس انداز میں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کون ہے؟ ڈیوڈ، یہ تمہاری ماں ہے، الیانا روز۔ ڈیوڈ جو ان کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر جیسے شدید زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ میڈم مارگریٹ نے ایک تصویر نکالی اور پھر کچھ کاغذات، وہ جو ایک کے بعد ایک ہونے والے انکشاف پر حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ میڈم کی باتوں پر اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میڈم مارگریٹ نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈیوڈ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میڈم نے کہا، ڈیوڈ، تم اب بھی ہمارے بیٹے ہو مائی چائلڈ۔ کیا تم نے کبھی ہماری محبت میں کوئی کمی محسوس کی؟ ڈیوڈ شاید اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ رویا ہوگا جتنی شدت سے آج رویا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور لبوں پر کوئی شکوہ تک نہ تھا، مانو اس کی ساری دنیا ویران ہو گئی ہو۔ میڈم مارگریٹ نے پھر اس لفافے میں سے ایک فائل نکالی اور یہ لو، تمہارے گھر کے اوریجنل ڈاکیومنٹس جو تمہاری ماں نے بطور امانت میرے پاس رکھوائے تھے، یہ بھی اپنے پاس رکھ لو بیٹے۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ امانت دینا چاہتی تھی۔ اب تم 18 سال کے ہو چکے ہو۔ امریکن قانون کے حساب سے تم اپنے گھر میں اکیلے بھی رہ سکتے ہو۔ اب تم جیسے چاہو اپنی زندگی جیو۔ ڈیوڈ، میں نے تمہیں تمہاری ماں کا پیغام دے دیا ہے مائی چائلڈ۔ ڈیوڈ جو بری طرح یادوں کے بھنور میں ڈوبا ہوا تھا، کسی گاڑی کے تیز ہارن پر چونک اٹھا۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کہ آخر یہ کون بدتمیز ہے۔ سامنے والے گھر پر آج کوئی نیا تماشا لگا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے اس آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ مسلسل مسٹر جانزیب کو تھپڑ مار رہا تھا۔ مسٹر جانزیب کہہ رہے تھے، میں بلا لوں گا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ڈیوڈ نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی۔ سارا گھر تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا اور ایک نظر ٹیبل پہ رکھی سینڈوچ کی پلیٹ کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔
کافی کا خالی مگ اٹھا کر بیسن میں رکھا اور دھویا، پھر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے اندھیرے میں سوئچ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ یہاں بھی یادوں کا ایک جہان آباد تھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں جیسے ماضی کی آوازیں سنا رہی تھیں۔ ڈیوڈ اور جیمز کی بچپن کی تصویریں، سوزن اور پارکر کی شادی کی تصویریں، ڈیوڈ، پارکر اور جیمز کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحوں کی یادیں۔ ڈیوڈ آہستہ سے ڈریسنگ روم میں گیا اور اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس نے گہرے رنگ کی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن لی۔ وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ وقت نے اسے پہلے سے بھی زیادہ پرکشش اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط جسم، گہری سوچ میں ڈوبی آنکھیں۔ ڈیوڈ کی شخصیت میں ایک الگ کشش تھی۔ ڈیوڈ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے بال سنوارے اور ہلکا سا پرفیوم لگایا۔ اتنے میں اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ فون کی اسکرین پر محسن اکرام کا نام جگمگا رہا تھا۔ محسن اکرام پچھلے 11 سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ محسن کا تعلق انڈیا سے تھا اور وہ پچھلے 9 سالوں سے ڈیوڈ کو جانتا تھا۔ ڈیوڈ نے فون اٹھایا۔ ہیلو محسن، دوسری طرف سے محسن کی آواز آئی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ ڈیوڈ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں محسن، بتاؤ کیا بات ہے؟ محسن نے کہا۔ سر، میں نے آپ کو یاد دلانے کے لیے فون کیا ہے کہ کل 11 بجے ہماری ایک اہم میٹنگ ہے۔ ڈیوڈ نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ محسن نے بات جاری رکھی۔ سر، آپ کو یاد ہے نا وہی پروجیکٹ جو ہم نے پچھلے مہینے اس کمپنی کے لیے تیار کیا تھا؟ انہوں نے ہماری کمپنی کو اپنا نیا سافٹ ویئر سسٹم اور ڈیجیٹل سیکیورٹی پروجیکٹ دیا ہے۔ کل ان کی ٹیم کے ساتھ فائنل ڈسکشن ہے۔ ڈیوڈ نے آہستہ سے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، محسن بولا۔ سر، انہیں آپ کی گائیڈنس چاہیے ہوگی، خاص طور پر سسٹم آرکیٹیکچر، ڈیٹا سیکیورٹی اور اگلے مرحلے کے پلان کے بارے میں۔ میں نے ساری رپورٹس تیار کر لی ہیں، لیکن کل کی پریزنٹیشن آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ ڈیوڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے محسن، تمام فائلز اور رپورٹس ایک بار پھر چیک کر لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل کی میٹنگ میں انہیں ہر چیز واضح طریقے سے سمجھائی جائے۔ محسن نے مسکرا کر کہا۔ جی سر، میں سب تیار کر لیا ہے، بس آپ کو یاد دلانا تھا، کیونکہ آپ اکثر کام میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ وقت کا خیال نہیں رہتا۔ ڈیوڈ ہلکا سا مسکرایا۔ شکریہ محسن، اچھا کیا تم نے یاد دلا دیا۔ کل 11 بجے میں میٹنگ کے لیے موجود ہوں گا۔ ٹھیک ہے سر، پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ فون بند ہو گیا۔ ڈیوڈ چند لمحے بعد اٹھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور آخر کار نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح الارم کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے تیار ہوا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ راستے میں اس نے گاڑی ایک بیکری کے سامنے روکی اور ناشتے کے لیے سینڈوچ اور کریم کافی لے لی۔ پھر ایک ہاتھ میں ناشتے کا لفافہ اور دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، کافی کا ایک گھونٹ لیا اور آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچتے پہنچتے وہ اپنا ناشتہ بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کا آفس ایک بلند و بالا عمارت کی 13ویں منزل پر تھا۔ بیگ اٹھائے وہ لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ میں ایک ہندوستانی مرد اور عورت ہندی میں باتیں کر رہے تھے۔ ڈیوڈ خاموشی سے ان کی گفتگو توجہ سے سننے لگا، جیسے ان کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا۔ چند لمحوں بعد 13ویں منزل آ گئی۔ ڈیوڈ لفٹ سے باہر نکلا، اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پورا اسٹاف مسکراتے ہوئے گڈ مارننگ سر کہتا جا رہا تھا اور وہ بھی مسکرا کر سب کو سلام کا جواب دیتا ہوا اپنے کیبن میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد محسن نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں آئی کم ان سر؟ ڈیوڈ نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائیں۔ کم ان۔ محسن اندر آیا اور احترام سے بولا، سر اٹس ٹائم فار دا میٹنگ ود جانسنز کمپنی، ایوری ون از ویٹنگ ان دا کانفرنس روم۔ ڈیوڈ نے لیپ ٹاپ بند کیا، اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، آل رائٹ محسن، یو گو اہیڈ، آئی ول بی دیئر ان اے منٹ۔
محسن نے سر ہلا دیا۔ شیور سر، یہ کہہ کر وہ کانفرنس روم کی طرف چلا گیا، جبکہ ڈیوڈ اپنی فائلیں اور لیپ ٹاپ اٹھا کر میٹنگ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ ڈیوڈ کی آنکھ صبح فون کی گھنٹی پر کھلی۔ فون کی اسکرین پر جیمز کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے جیمز کی خوشی بھری آواز ابھری، ہیلو ڈیوڈ، میرے دوست، تو آج تجھ سے ملنے کا دن آ ہی گیا۔ کب نکل رہا ہے یار؟ ڈیوڈ، جو ابھی پوری طرح سے بیدار بھی نہیں ہوا تھا، آنکھیں ملتے ہوئے کہنے لگا، 1 بجے کی فلائٹ ہے برو، پہنچ جاؤں گا۔ جیمز فوراً بولا، بھائی بستر چھوڑے گا تو پہنچے گا نا، بس اٹھ رہا ہوں کہہ کر فون بند نہ کر دینا۔ ڈیوڈ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، بس اٹھ رہا ہوں، تو فون بند کر یار۔ یہ کہہ کر ڈیوڈ نے بائے کہا اور فون بند کر دیا۔ ڈیوڈ اٹھا، فریش ہوا اور ناشتہ بنایا اور وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 8:30 ہو رہے تھے۔ ڈیوڈ نے کافی کا مگ اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ سوزن پارکر اور جیمز کو ٹکٹ بھیج دے اور انہیں اپنے پاس بوزمن بلا لے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ یہاں خوش ہوں گے۔ مگر پھر اسے سوزن کی بات یاد آئی۔ ڈیوڈ، تم نے ہمارا گھر نہیں دیکھا؟ اس نے گہری سانس لی۔ چلو اب جانا ہی پڑے گا ورنہ سوزن اور پارکر ناراض ہو جائیں گے۔ ڈیوڈ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ٹکسیڈو سوٹ نکالا اور بیڈ پر رکھ دیا، پھر شاور لیا اور تیار ہونے لگا۔ اپنا بیگ اور ضروری سامان لیے وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ راستے میں اس نے محسن کو کال کی اور بتایا کہ وہ اگلے 2 دن آفس کا چارج سنبھال لے۔ محسن سے ڈیوڈ کی کافی دوستی تھی۔ آفس کے علاوہ بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت بے تکلفی سے بات کرتے تھے۔ ڈیوڈ نے گاڑی ایک بڑے سے سپر اسٹور کے باہر روکی۔ وہاں سے اس نے لیام کے لیے بہت سارے کھلونے، چاکلیٹس، سویٹس لی اور پارکر اور جیمز کے لیے پرفیوم خریدے، جبکہ سوزین کے لیے بھی ایک خوبصورت سا تحفہ لیا۔ سامان پیک کروا کر وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈیوڈ جہاز میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جہاز آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ڈیوڈ نے آنکھیں بند کی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور ایک بار پھر یادوں کے بھنور میں ڈوبتا چلا گیا۔ جس دن ڈیوڈ پر اس کی اصل پہچان کا راز کھولا گیا تھا، تب سے جیسے وہ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ پارکر اور جیمز یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ کر اداس ہو جاتے تھے، مگر ڈیوڈ کے لیے تو جیسے سب کچھ ویران سا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ تینوں اپنا ضروری سامان لے کر اس آرفنیج سے نکل گئے۔ دنیا میں اپنے پورے خواب پورے کرنے کے لیے ایک نئی شروعات کرنی تھی۔ مسٹر ولسن نے ان کی مدد کی اور اپنے ہوٹل میں انہیں کام دے دیا تھا۔ ساتھ ہی ہوٹل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ رہنے کی جگہ بھی فراہم کر دی۔ یہ تینوں کبھی ویٹر بن کر، کبھی رائڈر کا کام کر کے، کبھی کچن میں برتن دھو کے اور کبھی صفائی ستھرائی کا کام کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ چند دنوں بعد ہی انہوں نے باقاعدہ اپنی پڑھائی کا آغاز بھی کر دیا۔ ڈیوڈ نے کمپیوٹر سائنس میں اپنا داخلہ لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے الگ سے ایک پیڈ ڈپلومہ کورس میں بھی داخلہ لے لیا تھا، جہاں وہ پروگرامنگ، کوڈنگ، AI اور سافٹ ویئر سے متعلق جدید چیزیں سیکھ رہا تھا۔ پارکر نے لاء میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس طرح جیمز نے بھی کرمنل جسٹس میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ تینوں اپنی اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے تھے۔ مسٹر ولسن بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پارکر کو سوزن کی بہت یاد آتی تھی۔ ڈیوڈ بھی اکثر انا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ کرسمس کی رات جب ڈیوڈ اور انا نے آخری بار اتنی ساری باتیں کی تھی، اس کی یادیں جیسے زندگی کی جلتی دھوپ میں بہار کے موسم کی ٹھنڈی پھوار کی طرح
काम करती थी। तो दोस्तों ये थी सेकंड एपिसोड हमारे थर्ड एपिसोड थी ये, हाँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको फोर्थ एपिसोड भी दे दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये नावल अच्छा लग रहा है जिसका नाम है रूह के हमसफ़र, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये जो नावल है ना, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेन जो किरदार है वो है डेविड और एना, डेविड और उम्मे हानी। तो अभी हम उसमें उम्मे हानी की एंट्री करेंगे उस टाइम में। लेकिन ये वाकई में ये जो नावल है ना, ये बहुत बहुत अच्छा होने वाला है आगे जाके। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज़, बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। ओके, अल्लाह हाफिज़।